لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، یہ شعبان کا مبارک مہینہ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے. اور جو شعبان کا مہینہ ختم ہوتے جا رہا ہے، ویسے ویسے رمضان کی برکتوں کا گویا پہلے سے احساس شروع ہو جاتا ہے. حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی شب برات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دن گزرتے جاتے ہیں تو رمضان کی رحمتوں کا اور رمضان کی برکتوں کا احساس ایسے شروع ہوتے جاتا ہے جیسے سورج جب نکلنے والا ہوتا ہے نا، تو سورج تو اپنے وقت پر نکلتا ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو گھڑی آگے بڑھتی جاتی ہے، جو وقت آگے بڑھتا جاتا ہے، ویسے سورج کے نکلنے کا احساس بڑھتا جاتا ہے. صبح جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے، سورج نکلنے کے وقت قریب ہوتا جاتا ہے نا، تو اجالا ویسے بڑھتا جاتا ہے. اور جیسے ہی طلوع آفتاب کا وقت آیا، سورج کے طلوع ہونے کا وقت آیا کہ سورج اپنی آب و تابی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. ایسے شعبان کے آخری 15 دن جو دن گزرتے جاتے ہیں، اور آدمی اپنے تذکرے میں بات کو لاتا بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی اذانیں ہوتی ہیں تو اذانوں کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شروع ہو گئے، رمضان آ گئے. تو یہ جو رمضان سے پہلے شعبان کے جو آخری ایام ہیں، یہ رمضان کی تیاری کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے. اور خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آخری ایام میں اور شعبان کے آخری ایام میں، اور خاص طور سے شعبان کے آخری دن میں، صحابہ کرام کو آپ جمع فرماتے تھے، اور جمع فرما کر رمضان کی اہمیت، رمضان کی برکات، رمضان کی رحمتوں کے بارے میں، رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں احادیث میں اوپر آواز موجود ہے. اور جب آدمی کے دل میں جس چیز کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، جس چیز کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اس کا ویسا انتظار بھی رہتا ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا بہت زیادہ شدت سے انتظار فرماتے تھے. جو دن گزرتے، جو اوقات گزرتے، آپ کا انتظار بڑھتا جاتا تھا. اور ویسے اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک دوست آ رہا ہے، کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، کسی دوسرے ملک سے آ رہا ہے، اور اس دوست کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دلچسپی ہے، گہری دوستی ہے، اس کا جگری دوست ہے.
اس کا ہم پیالہ اور ہم نوالا ہے وہ. تو ابھی آنے کو تو چند روز باقی ہے، لیکن وہ روزانہ گھڑی ایسے دیکھتا ہے یا دین کو ایسے یاد کرتا ہے جیسے بس آنے ہی والا ہے. آج کا دن سوچے گا آج کون سا دن، اچھا آج تو جمعہ ہوا. پھر رات میں یاد آئے گا اچھا آج تو جمعہ ہی ہے. ایسے دن میں ایک مرتبہ، دو تین مرتبہ سوچتا ہے آج کون سا دن گزرا. یہ دن گزرے گا، اس کے بعد وہ دن آئے گا، پھر میرا دوست آنے والا ہے. تو جس چیز کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے اس کا انتظار ایسے ہوتا ہے. اور ایک مہمان ایسا آیا یا ایک دوست ایسا آیا کسی باہر کے ملک سے یا کسی دوسرے شہر سے، اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے. وہ آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، آدمی نیند میں سے اٹھتا ہے. او اچھا تم آ گئے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم آنے والے ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. چلو خیر آ ہی گئے تو ایک کام کرو، مجھے آج آفس کا ذرا یہ کام ہے، آپ انتظار کرو، میں اپنا کام نمٹا کر آتا ہوں. اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، اس کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے، تو اپنے سارے کاموں کو پہلے لگاؤ. اور جو پہلے والا دوست تھا اس کے ساتھ دلچسپی تھی تو اپنے سارے کاموں کو مؤخر کر کے اس کو پہلے پرائیورٹی دے گا، اس کو ترجیح دے گا. نہیں میرا دوست آ رہا ہے، اسٹیشن لینے جائے گا، ایئرپورٹ لینے جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ جس چیز کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے، اتنا زیادہ انتظار ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے ساتھ دلچسپی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر انتظار بھی ایسے بڑھتا جاتا ہے. تو جس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے نبیوں کے، سارے فرشتوں کے، سارے رسولوں کے، ساری انسانیت کے اور ساری مخلوقات کے سردار ہیں، وہ جس چیز کا اتنی سختی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ انتظار کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا اہمیت دی ہے. اور یہی نہیں، جیسے جیسے رمضان آتا ہے اور خاص طور سے جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے. حالانکہ جنت تو پہلے سے سجی ہوئی ہے، اور جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہم تذکرہ سنتے رہتے بیانات میں، تفسیر وغیرہ میں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیسا خوبصورت بنایا، وہ کیسا مہمان خانہ بنایا گیا، اور جنتیوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کو وہاں پر لگایا گیا، فٹ کیا گیا. اور نعمتوں کو اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے پہلے سے تیار کی گئی ہے. وہ تو پہلے سے آراستہ ہے، پہلے سے سجی ہوئی ہے. اس کی ایک ایک چیز کو غور کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے جنتی کے لیے ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت، بڑی سی بڑی نعمت کو کتنا بڑا بنایا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جب ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو دھول اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے. جنت میں جب ہوا چلتی ہے، یا جنت میں جب ہوا چلے گی، تو ہوا کی وجہ سے مٹی نہیں بلکہ کستوری اڑے گی. وہاں کے پوشاک، وہاں کے محلات، وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں، وہاں کے استعمال کی چیزیں، وہاں کے نہروں اور باغات پہلے سے سب تیار ہیں. اور مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے جنت کے نقشے کھینچے ہوئے ہیں. اسے قرآن مجید میں ان کے وہاں کی نہروں کا تذکرہ ہے نا، مثل الجنۃ الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر جو نہریں بنائی ہے، اس میں 4 نہروں کا ان آیات میں تذکرہ ہے. ایک تو پانی کی نہر، ایسی نہریں ہیں پانی کی کہ جس میں کوئی بگاڑ نہیں، وہ کبھی پانی بگڑے گا نہیں. ہمارے یہاں کا پانی کیسا ہوتا ہے کہ اگر بوتل میں بھر کے اگر 4-5 دن سے زیادہ رکھ لیا تو گدلا ہو جاتا ہے، وہ پیلا پڑ جاتا ہے. آدمی اس کو پینے کے لیے یا استعمال کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا. وہاں کا پانی ایسا ہے جس میں کوئی بگاڑ نہیں، کوئی گدلا پن نہیں، کوئی پیلا پن نہیں، صاف بالکل، ہزار سال، اربوں خربوں سال چلتا رہے، اس میں کوئی بگاڑ نہیں. اس کے بعد دودھ کی نہریں. یہاں کا دودھ اگر ایک دن سے زیادہ، 2 دن سے زیادہ رکھا جائے تو پھٹ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے. لیکن جنت کے دودھ کی نہریں ایسی ہیں لم یتغیر طعمہ، اس کے مزے میں کوئی تبدیلی نہیں، ذرہ برابر بدلاؤ نہیں، کوئی بگاڑ نہیں.
تیسرے نمبر پر وہاں کی نہریں، تیسرے نمبر پر جو نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں، من عسل مصفا، ایسا شہد کہ جو بالکل صاف ستھرا۔ یہاں کا شہد تو کیسا ہوتا ہے کہ جو مکھی کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن وہاں کا شہد بالکل صاف شفاف، بالکل صاف ستھرا۔ تو یہ جو جنت کے تذکرے ہیں، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنت اتنی سجی ہوئی ہے، وہاں کی ساری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی رمضان کے استقبال میں 11 مہینوں تک جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے رمضان کے استقبال میں۔ تو ان باتوں سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کتنا زیادہ اہم بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو رحمتیں اترتی ہے، رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اس کی مثال انہوں نے دی ہے۔ رمضان میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں باقی کے 11 مہینوں میں جو رحمتیں اترتی ہیں، ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے گا تو کتنا فرق ہے بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہاتھ میں سوئی لے کر سمندر کے کنارے جائے اور سمندر میں جانے کے بعد اس سوئی کو سمندر میں ڈبوئے واپس نکالے، تو اس سوئی کا جو سوراخ ہے جہاں سے دھاگا پیرویا جاتا ہے، کتنا معمولی سوراخ ہوتا ہے اس کا، جہاں سے دھاگا پیروتے ہیں، چھوٹی سی سوئی ہے، اس کا سوراخ بھی کتنا معمولی، جس میں پتہ نہیں قطرے کا 10واں حصہ بھی نہیں آئے گا، قطرہ تو نہیں آئے گا، قطرے کا 10واں حصہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سوئی ڈبو کر واپس نکالے، اس کے اندر جتنا پانی آیا ہے نا، یہ 11 مہینوں کی رحمتوں کی مثال ہے۔ اور جتنا پورا سمندر ہے جو زمین سے 2 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ ہے، یہ پھیلا ہوا سمندر رمضان میں نازل ہونے والی رحمتوں کی مثال ہے۔ اتنا زیادہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک موقع جو دیا ہے، رمضان تک پہنچنے کے لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اور ہم میں سے اکثروں کو دعائیں آتی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان میسر ہو جائے۔ تو اب وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ اتنی اہم چیز جب آتی ہے اور اگر اس کی تیاری پہلے سے نہیں کی گئی، اس کو کس طرح استعمال کرنا، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیسے پیش کرنا، اگر پہلے سے اس کا پلاننگ نہیں ہوا، اس کی پہلے سے تیاری نہیں ہوئی، تو پھر چاہے وہ کتنی عظمت والی چیز ہو، کتنی زیادہ اہم چیز ہو، آدمی کی زندگی میں آنے کے بعد ویسے ہی گزر جاتی ہے، اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو اس سے زیادہ فائدہ۔ اس لیے جو دن بچے ہیں شعبان کے دن، ان دنوں میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے رمضان کو چند باتوں کے لیے رکھا ہے، بس روزے کا، تراویح کا اور کھانے پینے کا موسم۔ ماشاءاللہ جیسے رمضان آتا ہے تو روزے کے لیے، تراویح کے لیے ہمارا ایک ماحول بنتا ہے، اور ایمان والے کے لیے روزہ اور تراویح وہ رمضان کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، آئندہ اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا کیا فضیلت ہے اس کی، لیکن صرف روزہ اور تراویح اتنے حد تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے پیچھے اور کچھ مقاصد رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں روزوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم اپنی زندگی کو پاک صاف کر لو، اپنی زندگی میں تقوی پیدا کر لو، اپنی زندگی کو صاف ستھری بنا لو، اپنی زندگی کو پرہیزگاری والی بنا لو۔ رمضان کا جو موسم آتا ہے اس کا بڑا مقصد، آدمی روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں سارے اعمال کرتا ہے، رمضان میں اس کا بھاؤ اور اس کی فضیلتیں مستقل ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، لیکن ان سب کے پیچھے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو صاف ستھری کر لے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لے۔
تو سمجھو کہ رمضان کا صحیح معنی میں آدمی نے فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے وہ حدیث مشہور ہے، تعلیم میں بھی رمضان میں ہمارے سامنے آئی. پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، اس میں 3 سیڑھیوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہی ہے. اس میں ایک تذکرہ ہے، اسی پہ اشارہ بھی کر رہا ہوں، اس میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اپنے گناہ نہ بخشوائے. جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پا کر اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہیں بنایا، اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہیں بنایا، اس کی ہلاکت کی بد دعا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کی آمین ہے اس پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور حضور کی آمین ہے اس پر. تو جب رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور ہم نے اپنا شیڈیول ایسا نہیں بنایا، نظام الاوقات ایسا نہیں بنایا کہ سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارا استغفار، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کو معاف کروانا. اور آدمی جب استغفار کرتا ہے نا تو استغفار کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ہلکا کر دیتا ہے. جیسے سر پہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ کو جب سر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو زندگی کیسی بالکل ہلکی محسوس ہوتی ہے، ایزی محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی بہت سی مرتبہ گناہوں کے انبار کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے آدمی بہت ساری چیزوں کا شکار رہتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کا شکار رہتا ہے وہ. لیکن جب وہ ان مبارک موقعوں پر، ان مبارک راتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتا ہے تو ہم میں سے اکثروں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی موقع پر دعاؤں میں زیادہ رو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد جو طبیعت ہوتی ہے نا، طبیعت جو محسوس کرتی ہے نا، وہ کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایمان والوں کا تجربہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر جو جان رکھی ہے، اس لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. ہم فجر کی نماز میں کئی مرتبہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، مجلس لگی ہوئی تھی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دے. بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دے. تو آپ نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو استغفار کرو. استغفار کا مطلب ہم جو عامتاً الفاظ پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ ہے. استغفار کا اصل مقصد اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے بخشوانا. اے اللہ میرا یہ گناہ ہے تو معاف کر دے. تو زبانی استغفار تو ہم جو کلمات پڑھتے وہ، اور ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کو بخشوانا. تو پہلا جو آیا اس کو کیا بتلایا کہ استغفار کرو بارش نازل ہوگی. ایک نے آ کر شکایت کی کہ حضرت دعا فرمائیں ہمارے اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد سے مجھے نوازے. تو آپ اس کو بھی نصیحت کر رہے کہ دیکھو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا. ایک نے آ کر باغات کے بارے میں کہا. تو جتنے آتے گئے ان سب کو انہوں نے استغفار کی نصیحت کی، استغفار کرو. جب ساروں کے جانے کے بعد مجلس میں سے شخص نے پوچھا کہ حضرت بارش والا آیا اور اس نے بھی آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. جو اولاد کے لیے آیا اس کو بھی استغفار کی تلقین، جو اپنے باغات کے لیے آیا، جو برکتوں کے لیے آیا، تو سب کو ایک ہی جملہ آپ نے کہا، ایک ہی نصیحت فرمائی. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں بلکہ قرآن مجید میں یہ حل بتلایا گیا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اسی استغفار کی برکت سے بارش کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ، باغات کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اسی استغفار کے اندر رکھا ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے جو بچے کچھ ایام ہیں شعبان کے مہینے کے، یہ اصل میں رمضان کی تیاری کے لیے ہے. آدمی جتنی زیادہ دلچسپی سے رمضان کو دیکھے گا سمجھو اس کی تیاری ویسی شروع ہوگی. اور اگر رمضان کو معمولی سمجھائے، رمضان کی اہمیت دل میں نہیں ہے، رمضان کے برکات اور رمضان میں اترنے والی اور نازل ہونے والی رحمتوں کا اندازہ اور اس کی دلچسپی دل میں نہیں ہے، تو پھر یہ سارے دن بھی ضائع ہو جائیں گے اور اس کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ بھی ضائع ہو جائے گا.
جب تک دل میں کسی چیز کی اہمیت نہیں آتی، جب تک دل میں کسی چیز کی عظمت نہیں آتی، آدمی اس سے کما حق کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ۔ اس لیے رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے تو ہم ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنا پلاننگ کریں، ابھی سے نظام الاوقات بنائیں، ابھی سے ہمارا شیڈول بنائیں کہ مجھے رمضان کیسے گزارنے ہیں، بلکہ جو دن بچے ان دنوں میں اس کی مشق بھی کر لیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اپنے روزوں کی کثرت بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ آپ کو روزوں کا بہت زیادہ معمول تھا شعبان کے مہینے میں، زیادہ تر کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں روزے رکھتے۔ تو رمضان کا مستقل روزوں کا معاملہ ہے، ساتھ ساتھ میں ان دنوں میں ہم روزے کی مشق کر لیں، عبادت کی مشق کر لیں، تلاوت کی مشق کر لیں، تو ابھی سے مشق کرنے سے کیا ہوگا کہ رمضان میں وہ ساری عبادتیں آسانی سے ہوگی۔ ورنہ یہ سوچیں گے کہ چاند دکھے گا اس کے بعد ساری چیزیں کریں گے، جیسے رمضان شروع ہو اس کے بعد تو پھر جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطان ٹالتا ہے، آج نہیں کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، 2-3 دن کے بعد سے شروع کریں گے، ایسے کرتے کرتے آخری عشرہ آتا ہے، پھر آدمی جاگتا ہے تو 20 دن نکل گئے، لیکن عادت نہیں بنائیے نا تو وہ آخری عشرے میں بھی ٹالتے ٹالتے عید آ جاتی ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو جب تک کسی چیز کی عادت نہ بنائی جائے، جب تک کسی چیز کو اپنے روٹین میں نہ لایا جائے، اپنے معمولات میں نہ لایا جائے، صرف جذبات کی وجہ سے یا صرف سوچ لینے کی وجہ سے وہ چیز زندگی میں نہیں آتی۔ رمضان میں ماحول ہوتا ہے، مسجدوں کا ماحول، محلہ کا ماحول، اپنے گھرانے کا ماحول اثر کرتا ہے، لیکن جب عادت بنتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر عادت نہیں بنی ہے تو آدمی ماحول میں آ کر کچھ پڑھ لیتا ہے، کچھ کام کر لیتا ہے، اپنے کچھ نہ کچھ عمل کر لیتا ہے، لیکن جہاں ماحول سے ہٹا تو اس کے سامنے رمضان کی، روزے کی، رمضان کے مبارک ایام کی، رمضان کے مبارک اور مقبول گھڑیوں کی بھی اس کے دل میں اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے مختصر یہ ہے کہ یہ جو دن بچے ہیں ان دنوں کو ضائع کرنے کے بجائے ہم ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کریں، رمضان کی اہمیت کو دل میں بسائیں اور اپنا پورا نظام الاوقات بنائیں، ابھی سے شیڈول بنائیں کہ مجھے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، تو سمجھو ہم رمضان کے مہینے میں رمضان کی مقدس اور مبارک گھڑیوں کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ ورنہ صرف آئندہ سوچتے زندگی میں بہت سارے رمضان گزر کے چلے گئے، یہ کہ رمضان بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آنے والے مبارک رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوقات کا صحیح استعمال کا جذبہ عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔